بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصاحۃ فی الکلام، الفصاحۃ فی الکلام خلوصہ من ضعف التعلیف وتنافر الکلمات والتعقید مع فصاحتها۔ فصاحت سے متعلق ماقبل سے بات چلی آ رہی تھی۔ ماقبل میں بتلایا گیا تھا کہ مفرد کے فصیح ہونے کے لیے مفرد کا کلمے کا 3 عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک عیب تھا تنافر حروف، تنافر حروف یہ ایک تھا۔ دوسری قسم کا عیب تھا غرابت، کہ غرابت سے کیا ہو، خالی ہو لفظ۔ تیسرا نمبر پر تھا مخالفت قیاس لغوی۔ ان تینوں قسم کے عیب سے مفرد خالی ہو تب جا کر کے مفرد فصیح ہوگا، تب کیا ہوگا، مفرد فصیح ہوگا۔ اگر ان تینوں عیبوں میں سے کوئی ایک عیب ہو تو مفرد فصیح نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا عیب تھا تنافر حروف، اس کی مثال آئی تھی مستظرات۔ دوسری قسم کا عیب تھا غرابت، اور اس غرابت کی مثال آئی تھی مسرج، تقعقعتم اور افرنقعوا۔ تیسرا عیب تھا، تیسرا بیماری تھی کہ جس سے کلمے کا بچاؤ ہونا ضروری تھا، اور وہ عیب ہے مخالفت قیاس لغوی۔ اور اس مخالفت قیاس لغوی کی مثال تھی اجلل، جو کیا کہتے ہیں الحمدللہ العلی الاجلل میں آیا ہے۔ پھر بعض لوگوں کا قول نقل کیا گیا تھا کہ جس طریقے سے مفرد کا ان تینوں عیبوں سے خالی ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے کراہت فی السماع، یہ چوتھی چیز اور چوتھا عیب ہے، اس سے بھی کلمے کا خالی ہونا ضروری ہے، یہ بھی بتلایا گیا تھا۔ اور ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کرنے کے بعد کہ کراہت فی السماع سے بھی کلمے کا خالی ہونا ضروری ہے، اس پر اشکال جڑ دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ قول کہ کراہت فی السماع سے بھی مفرد خالی ہو، یہ قابل اعتراض ہے، قابل اشکال ہے، یہ قول صحیح نہیں ہے۔ اب یہ جو ماتن نے کہا تھا فیہ نظرون، اس میں نظر ہے، اس نظر کی تشریح کرنے میں اختلاف ہو گیا تھا۔ حضرت علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ، شارح کتاب طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تو اس نظر کی تشریح کرتے ہوئے یہ کہا تھا، یہ میں نے یہاں پر نیچے لکیر، یہ چوکور دائرہ بنا، چوکور لائن کھینچ دی ہے، اس میں علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ کراہت فی السماع کا مطلب ہے کہ وہ غرابت ہو، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے اس قول میں اشکال ہے۔ یعنی کراہت فی السماع غرابت کی جہت میں سے ہے، غرابت کے اندر داخل ہے، اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ کراہت فی السماع سے بھی خالی ہو مفرد، یہ ان لوگوں کا کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے ماتن نے کہا ہے فیہ نظرون۔ یہ آ گئی بات۔ اور دوسرے لوگ ہیں، دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں، یہ قیلہ سے، یہ جو قیلہ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہے، اس قیلہ سے دوسرے لوگ قول ہے،
ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، قراءت فی السماء کا تعلق جو ہے وہ آواز کے اچھا اور برا ہونے سے، آواز اچھی ہے تو قراءت فی السماء نہیں ہے، اور اگر آواز بری ہے تو قراءت فی السماء ہے۔ پھر شارح حضرت علامہ سعد الدین طبطزانی نے کہا تھا کہ یہ تشریح کرنا کہ قراءت فی السماء کا مطلب ہوتا ہے آواز کا اچھا اور برا ہونا، کہ اگر آواز بری ہے تو قراءت فی السماء ہے، آواز بری نہیں ہے تو قراءت فی السماء نہیں ہے، یہ تشریح اور توضیح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ آواز اگر بری ہو اور کوئی نفسن کا لفظ بولے تو کیا اس میں قراءت فی السماء آ جائے گی؟ کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ آواز اچھی ہو اور الجرشہ کا لفظ کوئی آدمی ادا کرے تو کیا اس میں قراءت فی السماء نہیں رہے گی؟ ایسا کوئی نہیں کہتا، قراءت فی السماء اس میں رہے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ قراءت فی السماء کا تعلق آواز کے اچھی ہونے، نغم کے اچھے ہونے اور برا ہونے سے نہیں ہے، بلکہ قراءت فی السماء کا تعلق غرابت سے ہے، جس کی ہم نے تشریح و توضیح کر دی ہے ما قبل میں، وحشت سے۔ ما قبل میں کیا؟ وحشت سے۔ تو یہ پچھلی بات کا ما حاصل و خلاصہ ہے۔ آج آپ کے سامنے فصاحت مفرد سے فراغت کے بعد اب آپ فصاحت کلام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ فصاحت کلام کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور مصنف کہتے ہیں الفصاحت فی الکلام کے فصاحت فی الکلام۔ کیا ہے فصاحت فی الکلام؟ فصاحت فی الکلام کا مطلب ہے کہ کلام خالی ہو ضعف تعلیب سے، تنافر کلمات سے اور تاقید سے، ان تینوں عیبوں سے خالی ہو، اور چوتھی چیز اس کے تمام کلمات فصیح ہو۔ یعنی کلام کے فصیح ہونے کے لیے دو طرح کی شرطیں ہیں۔ ایک قسم کی شرط وہ ہے کہ جو عدمی ہے، نہ ہونا ہے، ضعف تعلیب نہیں ہونا چاہیے، تنافر کلمات نہیں ہونا چاہیے، تاقید نہیں ہونی چاہیے، اور چوتھی چیز تمام کلمات کا فصیح ہونا، یہ ہونا چاہیے۔ تو کلام کے فصیح ہونے کے لیے چار چیزیں ہیں، چار باتیں ہیں، جن باتوں میں سے تین باتیں تو عدمی ہے، نہ پائے جانے والی ہے، اور ایک بات وجودی ہے کہ وہ بات ہو، وہ بات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چار امور سے فصاحت کلام مرکب ہوگا۔ اب یہ چار امور سے جو مرکب ہوگا، تین امور سے خالی ہونا چاہیے، یا تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ضعف تعلیف نہیں ہونا چاہیے، تنافر کلمات نہیں ہونا چاہیے، تاقید نہیں ہونا چاہیے، اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ ہے تمام کلمات کا فصیح ہونا۔ تمام کلمات کا کیا ہونا؟ فصیح ہونا۔ ٹھیک ہے، اس عبارت میں وہی فصاحت کلام کی تعریف ہے جس کے چاروں طرف میں نے لکیر لگا دی ہے، لائن کھینچ دی ہے۔ ماتن نے فصاحت کلام کی جب تعریف کی ہے تو فصاحت کلام کی تعریف کرتے ہوئے ایک قید لگائی ہے، وہ قید ہے مع فصاحتہا۔ یہ دیکھیے، مع فصاحتہا، اس قید کا مطلب یہ ہے کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے تمام کلمات اس کے کیا ہونے چاہیے؟ فصیح ہونے چاہیے۔ لہذا وہ تمام کلام کہ جس کا کوئی ایک بھی کلمہ فصیح نہیں ہے، غیر فصیح ہے، تو اس قید کی وجہ سے وہ کلام فصیح ہونے سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا، وہ کلام فصیح نہیں رہے گا۔ چنانچہ ما قبل میں جو کچھ الفاظ آئے، جیسے کیا کہتے ہیں اجلل، تو اجلل کے ساتھ ملا کر کے اگر کوئی کہ زیدن اجللو، تو زیدن مبتدا، اجلل اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر کے کلام بن رہا ہے۔ تو زیدن اجللو کلام تو ہے، لیکن اس کلام کا ایک حرف
ایک کلمہ اور ایک کلمہ، وہ کلمہ ہے اجللو. وہ کلمہ کیا ہے؟ اجللو. یہ دیکھیے اجللو، میں یہاں پر لکیر لگا دے رہا ہوں، لائن کھینچ دے رہا ہوں. یہ اجللو دیکھ لیجیے. زیدن اجللو، زیدن مبتدا ہے اور اجللو اس کی خبر ہے. دونوں مل کر کے کیا بن رہا ہے؟ کلام بن رہا ہے. لیکن یہ کلام ایسا ہے کہ اس میں ایک کلمہ، وہ کلمہ ہے اجللو. یہ اجللو والا کلمہ کیا نہیں ہے؟ فصیح نہیں ہے. تو یہ ایسا کلام نہیں ہوا کہ جس کے تمام کلمات فصیح ہو. دوسری مثال دیکھیے، زید شعرہ مستظہر. یہ جو شعرہ مستظہر ہے، یہ شعرہ مبتدا ہے اور مستظہر اس کی خبر ہے. یہ مبتدا خبر سے مل کر کے جب یہ کلام تیار ہو رہا ہے یہ مستظہر میں، تو یہ مبتدا خبر سے مل کر کے جو کلام تیار ہوا ہے، اس کا ایک کلمہ یعنی مستظہر، جس کی طرف ہم نے تیر سے نشان لگا دی، یہ مستظہر، یہ فصیح نہیں ہے. تو یہ کلام تو ہے لیکن ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کے تمام کلمات فصیح ہو، بلکہ مستظہر کا لفظ فصیح نہیں ہے، غیر فصیح ہے، جیسے کہ ما قبل میں آ چکا ہے. اسی طریقے سے تیسری مثال انہوں نے دی ہے انف مسرجن. انف مسرجن، یہ جو انف مسرجن ہے، اس میں انف ہو، یہ جو انف ہو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ انف ہو مبتدا ہے اور مسرجن جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. یہ انف و مسرجن میں مبتدا خبر سے مل کر کے کلام بنا، لیکن ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کے تمام کلمات فصیح ہو، بلکہ اس کا ایک کلمہ اور وہ کلمہ ہے مسرج. وہ کلمہ کیا ہے؟ مسرج. یہ مسرج ایسا کلمہ ہے کہ جو کیا ہے؟ غیر فصیح ہے. جو کیا ہے؟ غیر فصیح ہے. تو زید اجلل شعرہ مستظہر انف مسرج، کلام تو ہے لیکن ایسا کلام نہیں ہے کہ جس کے تمام کلمات فصیح ہو. اس وجہ سے یہ کلام فصیح ہونے سے نکل جائے گا اور اس میں فصاحت نہیں ہوگی. یہ کلام فصیح نہیں ہوگا. یہ کلام فصیح نہیں ہوگا کیونکہ قید لگا دی ہے. کیا قید لگا دی ہے؟ قید لگا دی ہے. کیا قید لگائی ہے؟ مع فصاحتہا کی، کہ تمام کلمات کیا ہو؟ فصیح ہو. اور جو تین مثالیں آپ کے سامنے بھی بیان کی گئی، زید اجلل شعرہ مستظہر انف مسرج، یہ تینوں کلام غیر فصیح ہے کیونکہ زید اجلل میں اجلل، شعرہ مستظہر میں مستظہر، انف مسرج میں مسرج، ایسے کلمہ پر یہ تینوں کلام مشتمل ہے کہ جو فصیح نہیں ہے. اس لیے کیا کہتے ہیں؟ یہ کلام غیر فصیح ہوگا. اس لیے کہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے کلام کے تمام کلمات کے فصیح ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. ٹھیک ہے، امید کے بات سمجھ آئی ہوگی. اگلی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اگلی بات یہ ہے کہ شاعر نے ترکیب بتائی ہے مع فصاحتہا. یہ جو لفظ آ رہا ہے مع فصاحتہا، یہ جو جملہ ہے یہ ترکیب میں کیا ہے؟ مصنف کہتا ہے وہ حال من الضمیر فی خلوصی، کہ یہ ترکیب میں خلوص ہو کی ضمیر سے حال واقع ہے. یہ میں آپ کے سامنے یہ عبارت بڑی کر دے رہا ہوں تاکہ نشان لگا کر کے اس کو سمجھنا کیا ہو؟ آسان ہو. آپ دیکھیے یہاں پر آپ کے سامنے عبارت ہے، یہ عبارت ہے خلوص ہو. یہ دیکھیے خلوص ہو یہ لفظ ہے. اس خلوص ہو لفظ میں دیکھیے ایک ضمیر آ رہی ہے، یہ ضمیر ہے ہو ضمیر، یہ ہو ضمیر ہے. ٹھیک ہے، تو مصنف کیا کہتے ہیں؟ علامہ سعد الدین تفتازانی کیا کہتے ہیں؟ علامہ سعد الدین تفتازانی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلوص ہو کی ہو ضمیر ہے یہ ہے ترکیب میں ذوالحال، اور مع فصاحتیا کیا ہے؟ حال ہے. اب کیا ترجمہ ہوگا؟ ترجمہ اس وقت یہ ہوگا کہ فصاحت کلام خلوص الکلام، اور یہ خلوص میں جو ہو ضمیر کلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کو بھی یاد رکھیے. خلوص الکلام، کلام خالی ہو. اب خلوص میں ہو ضمیر ذوالحال ہے، حال کا ترجمہ اسی کے ساتھ کر لو تو کیا ترجمہ ہوگا؟ خلوص کلام خالی ہو
درا حالانکہ اس کلام کے تمام کلمات، یہ کیا کہتے ہیں حال کا ترجمہ، درا حالانکہ اس کے تمام کلمات فصیح ہو، کلام اس حال میں، جبکہ خلوص و ضمیر سے حال قرار دیں گے، کلام اس حال میں کہ اس کے تمام کلمات فصیح ہو، خلوص ہو، خالی ہونا چاہیے۔ کس سے خالی ہونا چاہیے؟ ضعف تعلیف سے۔ کس سے خالی ہونا چاہیے؟ تنافر کلمات سے۔ کس سے خالی ہونا چاہیے؟ تعقید سے۔ ٹھیک ہے، مطلب بالکل صحیح ہو جائے گا، کوئی گڑبڑی پیدا نہیں ہوگی، مطلب بالکل واضح ہو جائے گا کہ کلام اس حالت میں کہ اس کے تمام کلمات فصیح ہیں، تمام کلمات کے فصیح ہونے کے بعد جب ضعف تعلیف سے خالی ہو جائے، تنافر کلمات سے خالی ہو جائے، تعقید سے خالی ہو جائے، تب جا کر کے وہ کلام کیا ہوگا؟ فصیح ہوگا۔ تب جا کے کلام سے کیا ہوگا؟ تب جا کے وہ کلام فصیح ہوگا۔ لیکن اگر اس کے تمام کلمات فصیح نہیں ہے، کوئی ایک دو کلمہ یا ایک کلمہ ایسا آ گیا کہ جو غیر فصیح ہے، تو کلام فصیح نہیں ہوگا۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ یہاں پر ایک قول اور ہے، اس کو سمجھیے۔ وہ قول یہ ہے کہ یہ جو لکھا ہوا آ رہا ہے کتاب میں، تنافر الکلمات، یہ دیکھیں میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، تنافر الکلمات، تنافر الکلمات، انشاءاللہ اتنا ہائی لائٹ میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ جو تنافر الکلمات ہے، یہ جو آپ کو تنافر الکلمات نظر آ رہا ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ یہ کلمات ہے ذوالحال، اور یہ جو مع فصاحتہا ہے، یہ ہے اس سے حال۔ سمجھ رہے؟ یہ اس سے کیا ہے؟ حال واقع ہے۔ یہ الکلمات ذوالحال ہے، اور مع فصاحتہا، یہ جس پر ہم نے تیر لگایا ابھی، یہ کیا ہے؟ حال واقع ہے۔ اگر یہ ترکیب کریں گے، اگر آپ مع فصاحتہا کو الکلمات سے حال قرار دیں گے، تو مع فصاحتہا کو الکلمات سے حال قرار دینے کے بعد ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ یہ ہوگا، خلوص ہو، خالی ہو، خلوص ہو، خالی ہو کلام ضعف تعلیف سے، تنافر کلمات سے، اس حال میں کہ مع فصاحتہا، تمام کلمات کیا ہو؟ فصیح ہو، اور خالی ہو کس سے؟ تعقید سے، اور خالی ہو کس سے؟ تعقید سے۔ غور سے سنیے، دھیان دیجئے، میں جہاں اشارہ کر رہا ہوں، جو لکھ رہا ہوں، اس لکھے کی طرف توجہ کیجئے، بات انشاءاللہ صحیح میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت ترجمہ ہوگا۔ اب یہ بعض لوگوں نے کہا، اور بعض لوگوں نے یہ کہنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر کلمات جو ذوالحال ہے اور مع فصاحتہا جو حال ہے، اگر کلمات کے بعد فوراً مع فصاحتہا کہہ دیا جاتا، اور عبارت اس طرح ہوتی، وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ مَعَ فَصَاحَتِهَا، کیا عبارت ہوتی؟ وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ مَعَ فَصَاحَتِهَا، تنافر الکلمات مع فصاحتہا والتعقید، اس طرح ہوتا، تو پھر کیا ہوتا؟ ذوالحال الکلمات اور حال مع فصاحتہا کے درمیان التعقید، اجنبی کے ذریعے سے فصل نہیں ہوتا، فصل سے یہ کلام کیا ہوتا؟ اجنبی کے ذریعے فصل لازم آنے سے کلام بچ جاتا، محفوظ ہو جاتا۔ اور تعقید اجنبی اس لیے ہے کہ حال کا جو عامل ہے، یہ الکلمات ذوالحال ہے، اور ترکیب میں مضاف الیہ ہے، اور یہ جو تنافر آپ کو نظر آ رہا ہے، تنافر، یہ دیکھیے یہاں پر، اس تنافر پر بھی میں نشان لگا دیتا، یہ جو تنافر آ رہا ہے، یہ ہے ترکیب مضاف، اور الکلمات جو یہاں پر دوسرے دائرے میں ہے، یہ ہے مضاف الیہ، اور یہی کلمات ذوالحال ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف جو تنافر ہے وہ عامل ہے، کیونکہ مضاف عامل ہوتا ہے، اور الکلمات معمول ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذوالحال کا جو عامل ہے تنافر، سمجھ رہے ہیں،
اس کا تاقید معمول نہیں ہے. اگر تاقید اسی تنافر کا معمول ہوتا تب اجنبی نہیں ہوتا. سمجھے؟ اس لیے یہ دوسرے قول کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ ما فصاحتہا، یہ جو ما فصاحتہا ہے، یہ ما فصاحتہا کلمات کے بعد فوراً آ جاتا ہے اس جگہ جہاں میں نے تیر لگایا ہے، اس جگہ. اور عبارت اس طرح ہوتی وَتَنَافُرِ الْكَلِمَاتِ مَعَ فَصَاحَتِهَا. تو اب یہ جو تاقید ہے، تاقید جو کہ اجنبی ہے، اس اجنبی سے، اجنبی کے ذریعے جو فصل لازم آ رہی ہے وہ فصل لازم نہیں آتی اور کلام فصل سے خالی ہو جاتا. ٹھیک ہے، کلام فصل سے خالی ہو جاتا. شارح حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو دوسرا قول ہے کہ الکلمات ذو الحال ہے اور ما فصاحت یا حال ہے، اگر اس قول کو اختیار کرتے ہیں تو اس قول کے اختیار کرنے کی صورت میں مصنف کا جو مقصود ہے، مصنف کا وہ مقصود فوت ہو جائے گا. مصنف نے ماتن علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے اور یہ بات کہنے کی کوشش کی ہے کہ کلام میں 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور ایک چیز ہونی چاہیے. کلام میں ظوف تالیف نہیں ہونا چاہیے، تنافر کلمات نہیں ہونا چاہیے، تاقید نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 چیزیں نہیں ہونا چاہیے. اور ما فصاحتہا یعنی کلمات فصیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم ترکیب اس طرح کریں کہ ما فصاحتہا کو الکلمات سے حال قرار دے دیں، یہ ما فصاحتہا کو حال قرار دے دیں اس الکلمات سے، تو ما فصاحتہا کو الکلمات سے حال قرار دینے کی صورت میں گڑبڑی یہ لازم آئے گی کہ مطلب یہ ہو جائے گا کہ تنافر کلمات کلام میں ہو اور کوئی بھی کلمہ فصیح نہ ہو تو وہ کلام فصیح ہوگا. سمجھیے، اگر ما فصاحتہا کو کلمات لفظ سے حال قرار دیتے ہیں تو اب مطلب اس کا یہ ہوگا کہ یہ ما فصاحتہا تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا تو نہ ہو، تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا تو نہ ہو، تمام کلمات کا فصیح ہونا نہ ہو اور تنافر کلمات اس میں ہو. یہ اب مطلب ہو جائے گا، جبکہ مصنف کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. مصنف کا تو مقصد یہ ہے کہ ذوف تالیف نہ ہو، تنافر کلمات نہ ہو، تاقید نہ ہو اور تمام کے تمام کلمات کیا ہو؟ فصیح ہو. اب یہ مطلب ما فصاحتہا کو الکلمات کے ساتھ ذوالحال حال قرار دینے سے کیوں پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھیے. وہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ذوالحال، ایک ہوتا ہے حال. تو جو ذوالحال ہوتا ہے، ذوالحال کا عامل ہوتا ہے. یہاں پر ذوالحال ہے کون؟ الکلمات. یہ دیکھیے میں نے تیر کا نشان لگا ہے، الکلمات ذوالحال ہے. اور ما فصاحت یہ جو تیر کا نشان لگا یہ حال ہے. اور یہ الکلمات ترکیب میں مضاف الیہ ہے. الکلمات ترکیب میں کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اور مضاف ہے یہ تنافر جو چوکور دائرے میں ہے. ٹھیک ہے، تنافر. اور جو مضاف ہوتا ہے وہ عامل ہوتا ہے. مضاف کیا ہوتا ہے؟ اپنے مضاف الیہ میں عامل ہوتا ہے. تو تنافر کیا بن گیا؟ تنافر بن گیا عامل. تنافر کیا بنا؟ عامل. تنافر کیا بنا؟ عامل بنا. تنافر، یہ جو تنافر ہے یہ تنافر بنا عامل. کیا بنا؟ عامل بنا. دیکھیے میں لکھ رہا ہوں، آپ کو شاید صاف صاف دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا. عامل، تنافر کیا بنا؟ عامل. اور یہ جو الکلمات ہے، یہ دیکھیے میں نشان لگا کے ادھر آ رہا ہوں، یہ کلمات بنا معمول. کیا بنا؟ معمول. کیونکہ وہ کیا ہے؟ ترکیب میں مضاف الیہ ہے. ترکیب میں کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو کلمات کیا بنے گا؟ معمول بنے گا. اور تنافر کیا بنے گا؟ عامل بنے گا. اور قاعدہ یہ ہے کہ حال ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے.
تو عامل ہے تنافر، تو عامل جو تنافر ہے یہ ہو گیا مقید، یہ کیا ہو جائے گا؟ مقید۔ یہ دیکھیے میں عامل کے اوپر مقید لکھ رہا ہوں، یہ ہم نے لکھا مقید، ٹھیک ہے، یعنی تنافر جو عامل ہے یہ کیا ہے؟ مقید ہے۔ اور ما فصاحتیہ، یہ جو ما فصاحتیہ یہ کیا ہے؟ قید ہے۔ یہ دیکھیے میں ایسے لکیر کھینچ کے یہاں پر لکھ رہا ہوں قید، آپ غور سے توجہ دیجئے، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ ما فصاحتیہ قید ہے، اتنا سمجھ گئے؟ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ خلوص ہو پہ آئیے۔ یہ جو خلوص ہو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے نہ ہونا، نہ ہونا۔ خلوص ہو کیا معنی ہے؟ نہ ہونا۔ نہ ہونا یعنی عدم، نفی، نہ ہونا یعنی عدم اور نفی۔ خلوص ہو کا مطلب ہے نفی، خالی ہونا یعنی نہ ہونا۔ اور آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ نفی جب ایسی چیز پر داخل ہو کہ جس کی قید آ رہی ہو تو خلوص ہو داخل ہے تنافر پر، اور تنافر کی قید آ رہی ہے مع فصاحتیہ، دیکھیے ہم نے لکھا ہے قید، ٹھیک ہے۔ تو نفی مقید کی نہیں ہوتی ہے، یعنی مقید جو تنافر ہے اس تنافر کی نفی نہیں ہوگی، دیکھیے غور سے، نفی ہوگی صرف قید کی، اور قید کون ہے؟ مع فصاحتیہ، سمجھ رہے؟ اب کیا مطلب ہوگا کہ کلام خالی ہو ظرف تعلیف سے، اور مع فصاحتیہ کی نفی کرے گا کہ تمام کے تمام کلمات کے فصیح ہونے سے کلام خالی ہو، اور تنافر کی نفی نہیں کرے گا، مطلب ہوگا تنافر کلمات ہو وہ تاقید و تاقید سے خالی ہو۔ سمجھے؟ غور سے دیکھیے، خلوص نفی ہے، ٹھیک ہے، تنافر مضاف ہے الکلمات کا، الکلمات مضاف الیہ ہے یعنی معمول ہے، دیکھیے ہم نے یہ لکیر کھینچ کے یہ معمول لکھ دیا ہے، اور تنافر عامل ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ حال کا جو ذوالحال آتا ہے اس ذوالحال کا جو عامل ہوتے ہیں، یہاں پر ذوالحال ہے کون؟ کلمات، اور حال ہے مع فصاحتیہ، تو تنافر ہے اس کا عامل، تو حال اپنے ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوا کرتا ہے، یہ مع فصاحتیہ قید ہے، اسی لیے ہم نے دیکھو قید یہاں لکھ دیا ہے۔ اور تنافر عامل ہے تو وہ ہو جائے گا مقید، یعنی تمام کے تمام کلمات کا فصیح ہونا یہ تنافر کے لیے قید ہے۔ اور خلوص ہے نفی، اور قاعدہ یہ ہے کہ نفی جب ایسی چیز پر داخل ہو کہ جو کسی قید کے ساتھ مقید ہو تو اب نفی مقید کی نہیں ہوگی بلکہ نفی قید کی ہوگی۔ تو خلوص ہو خالی ہونے کا مطلب ہوگا، نہ ہونے کا مطلب ہوگا کہ تمام کے تمام کلمات فصیح نہ ہو، اور تنافر کی نفی نہیں کرے گا کیونکہ مقید کی نفی نہیں ہوتی ہے، تو پھر مطلب ہوگا تنافر کلمات ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ گڑبڑی لازم آئے گی، حالانکہ مصنف کے مقصود نہیں ہے، مصنف کا مقصود ہے کہ ظرف تعلیف نہ ہو، تنافر کلمات نہ ہو، تاقید نہ ہو، اور تمام کے تمام کلمات فصیح ہو۔ اور یہ گڑبڑی لازم کیسے آ رہی ہے؟ یہ گڑبڑی لازم آ رہی ہے مع فصاحتیہ کو الکلمات لفظ سے حال قرار دینے کی بنا پر، ٹھیک ہے، اس لیے الکلمات سے مع فصاحتیہ کو حال قرار نہ دو، کیونکہ اگر مع فصاحتیہ کو الکلمات سے حال قرار دیں گے تو پھر الکلمات ذوالحال بنے گا، اور ترکیب میں مضاف الیہ ہے تو اس کا عامل ہوگا تنافر، اور تنافر بن جائے گا مقید، اور مع فصاحتیہ اس کے لیے بنے گا قید، اور خلوص و نفی ہے تو خلوص و جب یہ نفی کرے گا تو تنافر کلمات کی نفی نہیں کرے گا بلکہ تنافر کی جو قید ہے مع فصاحتیہ اس کی نفی کرے گا، مطلب ہوگا کہ تنافر کلمات ہو اور کلمات فصیح نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ ترکیب میں مع فصاحتیہ الکلمات سے حال واقع ہے، یہ کہنا ان لوگوں کا صحیح نہیں ہے، ان لوگوں یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح وہ ہے جو ماتن جو شارح حضرت علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، وہ کیا فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے، جہاں میں اب کیا کہتے ہیں نشان لگا رہا ہوں چوکور، وہ حال من الضمیر فی خلوصی،
کہ لفظ خلوصہ میں جو آگے خلوصو ہی ضمیر ہے، اس ضمیر سے یہ کیا ہے؟ حال واقع ہے۔ یہ اس ضمیر سے جو خلوصہ میں کیا ہے؟ ضمیر ہے، اس ضمیر سے یہ کیا ہے؟ حال واقع ہے۔ اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کلام درا حالہ کے تمام کلمات اس کے فصیح ہے، خالی ہو ظرف تعلیب سے، یعنی ظرف تعلیب سے خالی ہونے سے پہلے ہی تمام کلمات دیکھو فصیح ہے کہ نہیں ہے، یہ مطلب ہوگا۔ خالی ہو ظرف تعلیب سے، تنافر کلمات سے اور تاقید سے، ما فصاحت یا ما فصاحت ترجمہ خلوص پر ہم نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیے دیتے ہیں، غور سے دیکھیے، اور غور سے صرف دیکھیے نہیں سنیے بھی۔ والفصاحت فی الکلام، اور فصاحت فی الکلام، یہ تو ہو گیا نام۔ اب تعریف آ رہی ہے، خلوصہ کلام کا، درا حالہ کے، ما فصاحتیا تمام کے تمام کلمات فصیح ہو۔ یہ درا حالہ کے ترجمہ نہیں کریں گے، ہم نے سمجھانے کے لیے حال والا ترجمہ کیا، ترجمہ اس طرح کریں گے کہ کلام کے تمام کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ خالی ہو من ظرف تعلیف، ظرف تعلیف سے، و تنافر الکلمات، تنافر کلمات سے، و تاقید، اور تاقید سے۔ ہوا وہ یعنی ما فصاحتیا، حال ترکیب میں حال ہے، من الضمیر اس ضمیر سے، فی خلوصہ جو خلوصہ میں ہے، خلوصہ کا آپ مرفوع پڑھیں گے، جو ضمیر کہاں ہے؟ خلوصہ میں ہے، جو ضمیر کہاں ہے؟ خلوصہ میں ہے۔ وَحْتُرِزَ، اور اعتراض کیا گیا ہے، بھی اس کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے، بھی اس کے ذریعے کا مطلب ہے بقید فصاحت الکلمات، دیکھیں نیچے لکھا ہے نا، کلمات کے فصیح ہونے کی قید کے ذریعے اعتراض کیا گیا ہے۔ زید اجلل شعرہ مستظر انفہ مسرج، جیسی مثال سے۔ زید اجلل میں کیا ہے؟ دیکھیے بین سطور میں نیچے لکھا ہے، مخالفت قیاس لغوی ہے۔ شعر مستظر، مستظر میں کیا ہے؟ دیکھیے نیچے لکھا ہوا ہے، تنافر ہے۔ انف مسرج میں کیا ہے؟ غریب ہے، وہ غرابت ہے، ایسا میں۔ اب دوسرا قول، بعض لوگوں قول جس نے یہ کہا کہ یہ حال واقع ہے کلمات سے، وقیلا، اور کہا گیا ہوا کہ وہ یعنی مع فصاحتیا، حال ہے، من الکلمات، یہ کلمات کہاں ہے؟ دیکھیے بین سطور میں نیچے لکھا ہوا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے فی تنافر الکلمات، تنافر الکلمات میں، فی تنافر الکلمات، تنافر الکلمات میں جو لفظ کلمات ہے اس لفظ کلمات سے یہ حال واقع ہے۔ وَلَوْ ذَكَرَهُ، اور اگر ذکر کرتے اس کو، یعنی مع فصاحتہا کو، ذکرہم ہو ضمیر مع فصاحتہا کی طرف، اور اگر ذکر کرتے مع فصاحتہا کو، بجنبہا اے بجنب الکلمات، تنافر الکلمات میں کلمات کے بغل میں، لسلما، تو کلام بچ جاتا، من الفصل بین الحال و ذیہا، حال اور ذوالحال کے درمیان، بین الحال حال و ذیہا ذوالحال، حال اور ذوالحال کے درمیان، فصل بالاجنبی سے، فصل بالاجنبی سے کیا ہوتا؟ لسلما، بچ جاتا، اور وہ اجنبی کون ہے؟ وہ اجنبی یہ ہے، دیکھیے نیچے لکھا وہ التعقید، دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اب نگاہ رکھیے، دیکھیے اس کو غور سے، بات سنیے بھی، اور جہاں میں نشان لگا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے بھی، انشاءاللہ بات صحیح میں آئے گی۔ ٹھیک ہے، شاعر نے کیا کہا کہ کلمات سے اس کو حال قرار دینے میں اشکال ہے، دیکھو وہی کہتے ہیں فیہ نظرون و فیہ نظرون، اس میں کیا ہے؟ نظر ہے، اشکال ہے۔ کیوں نظر اور اشکال ہے؟ اس لیے کہ اس صورت میں مصنف کا مقصد ہی پلٹ جاتا ہے، سمجھ رہے؟ مصنف کا تو مقصد یہ ہے کہ تین چیزیں نہ ہو، تنافر کلمات نہ ہو، ظرف تعلیف نہ ہو، تاقید نہ ہو، اور اس صورت میں مطلب ہوتا ہے کہ تنافر کلمات ہو، تنافر کلمات ہو، تو مصنف کا مقصد بدل جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، مع فصاحتیا کو تنافر کلمات کے کلمات سے حال قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھو ترجمہ، لِأَنَّهُ، اس میں اشکال ہے، محل نظر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حین دن، اس وقت، یعنی جب آپ کلمات سے مع فصاحتیا کو حال قرار دیں گے تو یکون مع فصاحتیا ہوگا،
قیدن قید للتنافر، تنافر کے لیے، تنافر کے لیے ہم نے آپ کو وہاں لکھ کر کے باقاعدہ عامل مقید قید سمجھا دیا. قید ہوگا تنافر کے لیے، لا للخلوص، خلوص کے لیے قید نہیں ہوگا. ویلزم، اور لازم آئے گا، ان یکون الکلام، کہ کلام المشتمل، جو مشتمل ہو، علی تنافر الکلمات، تنافر کلمات پر، الغیر الفصیحتی، جو تمام کے تمام کلمات غیر فصیحہ ہو. فصیحاً کیا ہو جائے؟ فصیح ہو جائے. تنافر کلمات ہو اور وہ تمام کے تمام کلمات غیر فصیح ہو، لیکن وہ کلام فصیح ہو جائے، یہی مطلب ہو جائے گا. لأنہ یصدق، اس لیے کہ اس وقت صادق آئے گا، علیہ، اس پر، یہ کہ انہ خالص، کہ یہ خالی ہے تنافر کلمات سے، فصیح ہونے کی حالت میں، کلمات کے فصیح ہونے کی حالت میں. کیونکہ تنافر کلمات کی اب نفی نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی سمجھا جائے گا کہ تنافر کلمات سے کیا ہے؟ خالی ہے. کیونکہ تنافر کلمات کی خلوص خالی ہے، لیکن نفی ہوگی اب کس کی؟ کلمات کے فصیح ہونے کی. کلمات فصیح نہیں ہے. ففہم، مصنف کہتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے، آپ لوگ بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے. امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فالضعف ان یکون تالیف الکلام علی قانون، علی خلاف القانون النحوی المشہور بین الجمہور، کالازمار قبل الذکر لفظا ومعنا وحکما، نحو ضرب غلامہ زیدا. فصاحت کلام سے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور ماقبل میں بتلایا گیا تھا کہ فصاحت کلام کے لیے دو قسم کی شرطیں ہیں. یعنی کلام کے فصیح ہونے کے لیے دو طرح کی شرطیں لگائی گئی ہیں. ایک شرط ہے وجودی اور ایک شرط ہے عدمی. عدمی شرط میں تین باتیں اور تین چیزیں ہیں. یعنی عدمی شرط تین چیزوں پر مشتمل ہے کہ تین باتیں نہ ہوں، اور وجودی شرط ایک بات پر مشتمل ہے کہ ایک بات ہو. ایک بات جو وجودی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تمام کے تمام کلمات فصیح ہونا چاہیے. اور عدمی جو تین شرطیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ضعف تالیف نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ تنافر نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ تاقید نہ ہو. تو یہ دو قسم کی شرطیں لگائی گئیں، یا یہ کہیے کہ چار شرطیں لگائی گئیں. چار شرطوں میں سے کلام کے فصیح ہونے کے لیے چار شرطیں لگائی گئیں. ان چار شرطوں میں سے ایک شرط ہے عدمی، ضعف تالیف نہ ہو. ایک اور شرط ہے دوسرے نمبر پر تنافر نہ ہو، یہ بھی عدمی شرط ہے. اور تیسرے نمبر کی شرط ہے تاقید، کہ تاقید بھی نہ ہو. اور چوتھی شرط ہے وجودی، کہ تمام کے تمام کلمات کیا ہو؟ فصیح ہو. تمام کے تمام کلمات اس کے کیا ہو؟ فصیح ہو. تو یہ جو چار قسم کی شرطیں لگائی گئی ہیں، اس کو بیان بھی کیا گیا کہ چار قسم کی شرطیں ہیں. پھر اس کے بعد ترکیب بتلائی گئی. ترکیب کیا بتلائی گئی؟ کہ مع فصاحتہا، حال واقع ہے ترکیب میں. تو کس سے حال واقع ہے؟ مصنف یعنی شارع حضرت علامہ سعد الدین تبتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہا تھا کہ یہ حال واقع ہے خلوص ہو کی ہو ضمیر سے. یہ دیکھیں یہاں پر کہا تھا کہ خلوص ہو کی ہو ضمیر سے حال واقع ہے. اور اس صورت میں مطلب یہ بتلایا گیا تھا کہ کلام، فصاحت کلام درا حالہ کہ اس کے تمام کلمات فصیح ہو. یا یہ کہیے کہ فصاحت کلام اس کے تمام کلمات کے فصیح ہونے کے ساتھ جب وہ خالی ہو تین قسم کے عیبوں سے، ضعف تالیف سے، تنافر کلمات سے اور تاقید سے، تب جا کر کے وہ کلام کیا ہوگا؟ فصیح ہوگا. کیا ہوگا؟ فصیح ہوگا.
اور بعض لوگوں کا قول نقل کیا گیا تھا. بعض لوگوں نے یہ کہا تھا، یہ دیکھیے یہاں سے وہ بات آئی تھی، بعض لوگوں کا قول یہ آیا تھا کہ کلام، یہ قیلہ دیکھیے قیلہ لکھا ہوا ہے، قیلہ ہوا حال من الکلمات. یہ دوسرا قول تھا کہ یہ ترکیب میں حال واقع ہو کلمات سے، اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا کہ اگر کلمات کو کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں ما فصاحت یا کو لے آئیں گے تو یہ ذوالحال اور حال کے درمیان اجنبی سے خالی ہو جائے گا، اجنبی کے درمیان فصل آنے سے بچ جائے گا. تو یہ ان لوگوں نے کہا تھا. ہماری طرف سے شارح نے یہ کہا تھا کہ یہ دوسری توضیح و تشریح کرنا اور یہ کہنا کہ ما فصاحتہا ترافر الکلمات میں کلمات سے حال واقع ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں مصنف کا مقصود ہی ختم ہو جاتا ہے. مصنف کا تو مقصود یہ ہے کہ 3 عیب نہ ہو، تنافر نہ ہو، مخالفت تنافر کلمات نہ ہو، اور ضعف تالیف نہ ہو، اور کیا کہتے ہیں تاقید نہ ہو. لیکن اگر ہم مع فصاحتہا کو حال قرار دیتے ہیں تنافر کلمات سے، تو اس صورت میں مطلب یہ ہو جائے گا کہ تنافر کلمات ہو اور وہ کلمات فصیح نہ ہو، مقصود بالکل الٹ جاتا ہے. اس وجہ سے یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ ما فصاحتہا ترکیب میں حال واقع ہے خلوصہ کی ہو ضمیر سے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب یہ جو 3 قسم کے عیب جن سے خالی ہونا ضروری ہے فصاحت کلام کے لیے، اور چوتھی بات کہ تمام کے تمام کلمات فصیح ہو، تو اب ان کی تفصیل کی جا رہی ہے. ان میں سے پہلا عیب ہے ضعف تالیف. یہ ہے ضعف تالیف. اب اس کو سمجھیے آج کہ ضعف تالیف کسے کہا جاتا ہے. ضعف تالیف یہ ہے کہ کلام، جو کلام تیار کر رہے ہیں وہ کلام نحویوں کے مشہور قاعدے کے خلاف ہو، جو جمہور کے درمیان قاعدہ مشہور ہے اس کے خلاف ہو. دیکھیے نحویوں کا کچھ قاعدہ وہ ہوتا ہے کہ جو نحویوں میں متفق علیہ قاعدہ ہے. مثلا نحویوں کا متفق علیہ قاعدہ ہے کہ فاعل مرفوع ہوگا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے کہا کہ جی ہاں فاعل مرفوع ہوگا. تو اگر متفق علیہ نحویوں کے متفق علیہ قاعدے کے خلاف کلام استعمال کر رہا تب تو کلام فاسد ہوگا. سمجھ رہے؟ فصاحت اس میں کیا پائی جائے گی؟ کلام ہی فاسد اور غلط شمار ہوگا. اور کیا کہتے ہیں اسی طرح ایک قاعدہ ہوتا ہے نحویوں کا مختلف فی، تو مختلف فی قاعدے کے اگر خلاف ہے، ایک نحوی یہ کہتا ہے کہ یہاں مثلا تنوین ہونی چاہیے اور دوسرا نحوی کہتا ہے کہ تنوین نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی وجہ سے اگر مختلف فی قاعدے کے خلاف کیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی فصاحت میں کوئی گڑبڑی نہیں آئے گی. گڑبڑی اس وقت آئے گی، ضعف تالیف اس وقت پیدا ہوگا، فصاحت کے خلاف عیب اس وقت پیدا ہوگا جب کہ نحویوں کا جو مشہور قاعدہ ہے، جمہور کا جو مشہور قاعدہ ہے، جمہور کے مشہور قاعدے کے خلاف استعمال کیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ضعف تالیف آئے گا. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ضعف تالیف آئے گا. چنانچہ انہوں نے مثال دی ہے کہ جمہور کے درمیان ایک قاعدہ بہت مشہور و معروف ہے اور اس قاعدے کو عربی میں بولتے ہیں اضمار قبل الذکر. اضمار قبل الذکر کا مطلب ہوتا ہے، اضمار کا مطلب ہوتا ہے ضمیر استعمال کر لینا. اضمار کے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضمیر استعمال کر لینا، ضمیر لے آنا قبل ذکر، مرجع آنے سے پہلے. یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کل اضمار قبل الذکر. تو اس اضمار کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو اضمار ہے اس اضمار کا مطلب ہے ضمیر استعمال کر لینا، ضمیر لے آنا قبل ذکر. یہ قبل ذکر دیکھ لکھا ہوا ہے، قبل ذکر مرجع ذکر کرنے سے پہلے، مرجع ذکر کرنے سے پہلے. مرجع ما قبل میں لفظاً بھی نہ آیا ہو، معنن بھی نہ آیا ہو، حکمن بھی نہ آیا ہو، ان 3 طریقوں میں سے
کسی طریقے سے مرجع ما قبل میں نہیں آیا ہے اور ضمیر استعمال کر لی گئی ہے، جس کو بولتے ہیں اضمار قبل ذکر. اور اضمار قبل ذکر نحویوں کا ایسا قاعدہ ہے جو جمہور کے درمیان کیا ہے، مشہور ہے، اضمار قبل ذکر. تو اضمار قبل ذکر کی وجہ سے ضعف تالیف پیدا ہو جائے گا. ضعف تالیف جو عیب ہے یہ عیب پیدا ہو جائے گا، اور اس عیب کے پیدا ہونے کی وجہ سے کلام فصیح نہیں رہے گا. اب یہ سمجھیے کہ مرجع ما قبل میں آتا ہے تین طریقے سے. لفظاً آ جائے، لفظاً آ جائے ما قبل میں. مرجع کیسے آ جائے؟ لفظاً آ جائے. لفظاً مرجع پہلے آئے، ما قبل میں لفظاً کیا کہتے ہیں، مذکور ہو. چنانچہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ غور سے دیکھیے، یہ میں نے دیکھیے صفحہ بڑا کر دیا ہے، اور صفحہ بڑا کرنے کا مقصد ہے ہمارا ایک حاشیہ کو دکھانا، ٹھیک ہے؟ اور اس حاشیہ سے ہمیں یہ سمجھانا ہے، یہ کیا کہتے ہیں حاشیہ، میں جہاں نشان لگا رہا اس نشان کو دیکھیے، وہ تیر کا نشان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ میں دیکھیے نشان لگا رہا ہوں، اس نشان کو جہاں میں دے رہا ہوں آپ اس نشان پر نگاہ رکھیے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. سمجھیے، اس حاشیہ کو سمجھنا ضروری ہے اصل بات سمجھنے کے لیے، کہ مرجع ضمیر سے پہلے، یہ میں نے دیکھیے نشان لگا دیا ہے، اس پر نگاہ رکھیے. یہاں دیکھیے مثال دیا ہے، کان المرجع اذا او کان المرجع مقدما علی الضمیر لفظا، کہ مرجع ضمیر پر لفظاً مقدم ہو، لفظاً کیا ہو، مقدم ہو. تو اگر مرجع ضمیر پر لفظاً مقدم ہے، چنانچہ اس کی مثال دی ہے، ضربا زیدن، ضربا زیدن غلامہ. دیکھیے ضربا زیدن غلامہ، یہ کیا کہتے ہیں، ضربا زیدن غلام ہو، یہ دیکھیے مثال ہے. تو ضربا فعل ہے، زید ضربا کا فاعل ہے، اور غلامہ یہ ضربا کا مفعول بھی ہے. تو لفظ میں دیکھیے زید مقدم ہے غلامہ سے، اور غلامہ کے بعد وہ ہو ضمیر ہے جو ضمیر لوٹی زید کی طرف. تو زید جو کہ مرجع ہے اس ہو ضمیر کا، اس ہو ضمیر سے لفظاً کیا ہے، مقدم ہے، لفظاً پہلے آ رہا ہے. تو لفظاً پہلے آ گیا تو یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے، سمجھ رہے، ضعف تالیف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے، اور متاخراً عن الضمیر، یا ضمیر سے متاخر ہے، ضمیر سے بعد میں آ رہا ہے، ذکر میں، لیکن مقدم علی الضمیر معنن، لیکن معنن مرجع مقدم ہے. معنن مرجع کیا ہے، مقدم ہے، یعنی ضمیر پہلے آ گئی ہے، کیا کہتے ہیں، مقدم ضمیر سے متاخر ہے، لیکن معنن کیا ہے، مقدم ہے. معنن کیا مقدم ہے. اس کی مثال یہاں پر دی ہے، دیکھیے، اعدلوا هو اقرب للتقوی. یہ جو اعدلوا هو اقرب للتقوی ہے، اس ہوا ضمیر کا مرجع ما قبل میں اعدلوا کے اندر عدل کا لفظ گھس کر کے آیا ہے. دیکھیے اس ہوا ضمیر سے پہلے لفظ میں، ذکر میں، لفظ میں کہیں کوئی مرجع ما قبل میں آیا ہی نہیں ہے، اور آئے بغیر ہی ہوا ضمیر استعمال کر لی گئی ہے، سمجھیے. اور اس ہوا تو پھر یہ کیسے صحیح ہوگا؟ صحیح اس طریقے سے ہوگا کہ اعدلوا کے اندر عدل مصدر ہے، کیونکہ امر ہے تو یہ فعل سے بنے گا، فعل مضارع سے، اور فعل مضارع مصدر سے بنے گا. تو اب اعدلوا کے اندر عدل مصدر کیا ہوگا، محذوف ہوگا. یعنی اعدلوا کے اندر ہر فعل میں مصدر ہوا کرتا ہے، تو اعدلوا میں بھی عدل کیا ہوگا، مصدر ہوگا. اب یہ جو اعدلوا میں، یہ اعدلوا میں نے دیکھیں تیر کا نشان لگا دیا، اس اعدلوا میں عدل مصدر ہوگا. یہ دیکھیں میں عدل مصدر، یہ میں نے یہاں پر لکھا عدل مصدر. یہ جو عدل مصدر ہے اعدلوا کے کیا ہے، اندر ہے. اب اعدلوا کے اندر جو عدل مصدر ہے ہوا ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. اب یہ جو ہوا ضمیر اس عدل کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ عدل لفظ میں تو نہیں ہے،
لفظ میں تو مقدم نہیں ہے کیونکہ لفظ میں نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اگر یہ لفظ میں ہوتا تو نظر آتا، لیکن اعدلو لفظ کے اندر یہ گھسا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے عدل معنوی طور پر اندرونی طور پر ہوا ضمیر سے پہلے ہوا تو یہ بھی اضمار قبل ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ضعف تالیف کا عیب پیدا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت ہے حکمن مرجع مقدم ہو، حکمن مرجع کیا ہو؟ مقدم ہو۔ دیکھیں یہاں پر او حکمن کما فی نعم رجلا زید وفی ضمیر الشان، لکھا ملا؟ حاشیہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پہلے، کیونکہ یہ ضعف تالیف اور اضمار قبل ذکر سمجھنا ضروری ہے۔ تو افعال مد وزم نعم رجلا زید میں نعمہ کے اندر، یہ نعمہ دیکھیے، اس نعمہ کے اندر ضمیر ہے ہوا، اور اس ہوا ضمیر کا مرجع کون ہے؟ زید ہے۔ لفظ میں دیکھیے زید بعد میں آ رہا ہے، لیکن حکمن زید مقدم ہے، حکم میں زید کیا ہے؟ مقدم ہے، کیونکہ اس ہوا ضمیر کے اندر جو ہوا ضمیر ہے، یہ ہوا ضمیر کی تفسیر کر رہا ہے زید، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ضمیر شان وفی ضمیر شان، ضمیر شان کا کوئی مرجع نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے، کیا ہے قرآن میں؟ قل هو اللہ، یہ دیکھیے قرآن میں آیت لکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد دیکھیے لکھا ہوا ہے هو اللہ، یہ قل هو اللہ، اس کے بعد احد ہے، احد مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہوا ضمیر ہے قرآن میں، اس ہوا ضمیر کا مرجع ما قبل میں نہیں ہے، اس ہوا ضمیر کی تفسیر یہ لفظ اللہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس کو بولتے ہیں ضمیر شان، مؤنث ہو تو ضمیر قصہ، مذکر ہو تو ضمیر شان۔ تو یہ جو کیا کہتے ہیں فعل مدح میں ضمیر ہوتی ہے جس کی تفسیر آگے آنے والا لفظ مخصوص بالمدح کرتا ہے، اسی طریقے سے ضمیر شان میں ایک ضمیر ہوتی ہے اور اس کے بعد آنے والا جملہ اور لفظ اس کی تفسیر کرتا ہے، تو اس ہوا ضمیر کا مرجع ما قبل میں نہیں ہوتا ہے لفظاً اور معنن۔ حکمن سمجھا جاتا ہے کہ ما قبل میں اس کا مرجع کیا ہے؟ موجود ہے، ما قبل میں اس کا مرجع کیا ہے؟ موجود ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اب میں کتاب دے کے چھوٹی کر رہا ہوں، اب آئیے، تو ضمیر اگر ما قبل میں لفظاً، ضمیر کا مرجع لفظاً بھی نہ آیا ہو، معنن بھی نہ آیا ہو، حکمن بھی نہ آیا ہو، لفظاً معنن حکمن میں نے آپ کو سمجھا دیا، تو اب یہ اضمار قبل ذکر نحویوں کے اس قاعدے کے اور قانون کے خلاف ہوگا کہ جو جمہور کے درمیان کیا ہے؟ مشہور ہے، اور جمہور کے درمیان قاعدہ مشہور یہ ہے کہ لفظاً معنن حکمن کسی بھی طریقے سے اگر ما قبل مرجع نہ آیا ہو تو ضمیر لانا صحیح نہیں ہے۔ تو اب ایسا ہونے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ ضعف تالیف کلام میں پیدا ہو جائے گا، یعنی اضمار قبل ذکر کی وجہ سے، اور ضعف تالیف جیسے پیدا ہوگا تو یہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے جو 3 قسم کے عیبوں سے خالی ہونا تھا، وہ پہلا عیب ضعف تالیف اس میں پیدا ہو جائے گا، اور ضعف تالیف کے پیدا ہونے کی وجہ سے کلام فصاحت سے خارج ہو جائے گا، فصیح نہیں ہوگا۔ اس کی مثال مصنف نے دی ہے، ضربہ، یہ یہاں مثال دی ہے، ضربہ غلامہ زیدن، ضربہ غلامہ زیدن۔ اب میں اس کو بڑا کر رہا ہوں، اور بڑا کر کے آپ سمجھیے، یہ دیکھیے، یہ ضربہ غلامہ زیدن، یہ جو غلامہ ہے یہ ترکیب میں ضربہ کا فاعل ہے، اور زیدن ترکیب میں ضربہ کا مفعول بہ ہے۔ اب یہ جو زیدن مفعول بہ ہے، غلامہ کے بعد ہے، لفظ میں بھی اور حکم میں بھی، کیونکہ مفعول ہے تو مفعول کا مقام ہے فاعل کے بعد، اور غلامہ فاعل ہے تو حکم میں بھی زید کیا ہے؟ مؤخر ہے، اور یہ جو غلامہ ہے فاعل ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے زید مفعول پر مقدم ہوگا۔ اب غلامہ میں یہ ضمیر آ رہی ہے، یہ ہو ضمیر لوٹی زید کی طرف، تو ضمیر یعنی ہو استعمال کر لی گئی ہے، زید جو مرجع ہے اس سے مرجع کے آنے سے پہلے ہی، حالانکہ مرجع ہو ضمیر سے مقدم
لفظاً بھی نہیں ہے، دیکھ لیجئے زید بعد میں آ رہا ہے، اور کیا کہتے ہیں معنیٰ اور حکماً بھی نہیں ہے، کیونکہ مفعول بھی ہے زید، اور مفعول بھی کا حکم اور مقام یہ ہے کہ فاعل کے بعد آئے، اس لیے ضرب غلامہ زیدن میں اضمار قبل ذکر والا عیب موجود ہے۔ جب یہ عیب موجود ہے تو ضعف تالیف عیب کیا ہے اس میں پایا گیا، اور جب ضعف تالیف والا عیب پایا گیا تو ضرب غلامہ زیدن کیا نہیں ہوگا؟ فصیح نہیں ہوگا۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے اس کا حاصل اور خلاصہ۔ ترجمہ دیکھیے، فضعیف، یہ ضعیف غلط پڑھ دیا، فضعف تو ضعف تالیف ان یکون یہ ہے کہ تالیف الکلام، کہ کلام تیار کرنا ہو، تالیف اللہ فعل و تالیف تیار کرنا، جوڑنا، بنانا، کہ کلام تیار کرنا ہو، کلام بنانا ہو، علی خلاف القانون النحوی المشہور بین الجمہور، نحو کے النحوی، نحو کے اس قانون کے خلاف، اس قانون کے خلاف جو قانون مشہور ہے بین الجمہور، جمہور کے درمیان، کل اضماری قبل ذکر، جیسے کہ ضمیر لے آنا مرجع ذکر کرنے سے پہلے۔ دیکھو ذکر کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ ذکر کے نیچے دیکھیے لکھا ہوا ہے اے قبل ذکر مرجعی، مرجع ذکر کرنے سے پہلے ضمیر لے آنا، لفظاً مرجع کے لفظاً معناً حکماً ذکر کرنے سے پہلے، یہ لفظاً معناً حکماً ذکر کے ساتھ اس ترجمہ کریں گے، جیسے کہ مرجع کو لفظاً معناً حکماً ذکر کرنے سے پہلے اضمار ضمیر لے آنا، ٹھیک ہے؟ جیسے ضرب غلامہ زیدن، ضرب غلامہ زیدن، مارا زید کے غلام نے زید کو، یہ اضمار قبل ذکر ہے، اس وجہ سے اس میں کیا ہوگا؟ ضعف تالیف ہوگا، اور ضعف تالیف ہونے کی وجہ سے کلام فصیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ امید کے بعد سمجھا سکا ہوں۔ جو کیا کہتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھتے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر کہیں ہم سے کچھ بتانے میں، بولنے میں غلطی ہو رہی ہو، ہوئی ہو یا ہو جاتی ہو، یا ہم نے کچھ غلط سمجھا دیا ہو، تو ان سے گزارش ہے وہ کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہاں پر غلط سمجھا دیا ہے یا غلط بتلا دیا ہے، کیونکہ آدمی یہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہوگی، ممکن ہے، جس کا مجھے احساس نہیں، اور جہاں احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ میں نے غلط سمجھا دیا، غلط بتا دیا، تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو صحیح کی جائے، سمجھ رہے؟ اس لیے غلط ہو سکتا ہے، آدمی سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطی نہ ہو تو آدمی ہی کیسا ہے؟ آدمی کا مطلب ہی ہے کہ غلطی ہوگی، غلطی نہیں ہو رہی اس کا مطلب وہ آدمی نہیں ہے، کچھ اور مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے بھائی یوٹیوب چینل پر، یوٹیوب پر جو کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ دعا بھی کریں اور کہ صحیح صحیح بات سمجھائی جائے، اور اگر کیا کہتے ہیں کسی قسم کی غلطی ہو جاتی ہے، ہو رہی ہے، تو وہ ہمیں کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے یہاں پر غلط سمجھا دیا، غلط بتلا دے۔ نیز اگر کسی کو سوال بھی ہو تو وہ آدمی سوال بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی اگر مجھے معلوم ہوگا تو انشاءاللہ جواب دیا جائے گا، اور اگر معلوم نہیں ہوگا تو پھر اس کو بتا دیا جائے گا کہ معلوم نہیں ہے، یا پھر مطالعہ کر کے اس کا جواب ڈھونڈا اور تلاشا جائے گا، ٹھیک ہے؟ امید کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگلی بات دیکھیے اب آپ، اگلی بات ہے وہ ہے تنافر، دوسرا عیب، یعنی کلام کے فصیح ہونے کے لیے دوسری قسم کا عیب جس سے کلام کا خالی ہونا ضروری ہے، وہ ہے تنافر کلمات۔ یہاں پر صرف تنافر آیا ہے، لیکن صرف تنافر مراد نہیں، تنافر کلمات ہے۔ دیکھیے ما قبل میں تنافر حروف آیا تھا، یہاں پر تنافر کلمات ہے۔ تنافر حروف کا وہاں پر مطلب یہ تھا کہ حروف چند ایسے جمع ہو گئے ہیں کہ ان چند حروف کے جمع ہونے کی وجہ سے کلمات کا ادا کرنا زبان پر دشوار ہو گیا ہے، ثقیل ہو گیا ہے، بھاری ہو گیا ہے۔ یہاں تنافر حروف نہیں ہے، یہاں پر تنافر کلمات ہے۔ تنافر کلمات یعنی چند ایسے کلمات جمع ہو گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ان کیا کہتے ہیں اس کلام کا ادا کرنا زبان پر
کیا ہے بھاری ہو گیا، ثقیل ہو گیا. فی نفسی، وہ کلمات جب الگ الگ ہے تو الگ الگ ہونے کی وجہ سے وہ کلمات فصیح ہے، لیکن وہی کلمات فصیحہ ایک ساتھ جمع ہو گئے اور ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے ان کو ادا کرنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں تنافر آ گیا. کیونکہ تنافر کہتے ہی ہے کہ اس کا ادا کرنا زبان پر کیا ہو، دشوار ہو. اس کا ادا کرنا زبان پر کیا ہو، دشوار ہو. ٹھیک ہے. چنانچہ مصنف نے مثال دی ہے، مصنف نے کیا کی ہے، مثال دی ہے، اور وہ مثال ہے کیا کہتے ہیں، ایک جن اور ہاتف کا کہا ہوا شعر. سمجھ رہے ہیں، ایک جن اور ہاتف کا کہا ہوا شعر، جو دیکھیے اس میں آ رہا ہے. کیا ہے شعر؟ وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفِرُ، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفِرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ. وَقَبْرُ حَرْبٍ مقدم ہوگا اور لیس قرب قبر حرب قبر یہ کیا ہوگا، مؤخر ہوگا. سمجھ رہے ہیں کیا ترجمہ ہوگا کہ حرب کی قبر بمکان قفر، بغیر گھاس پانی والی جگہ میں ہے، ولیس قرب قبر حرب قبر، اور حرب کی قبر کے قریب کوئی قبر نہیں ہے، بالکل جنگل بیابان میں ہے. تو دیکھیے یہاں پر کیا ہوا ہے، یہ کئی سارے کلمات جمع ہو گئے جو الگ الگ کیا ہے، فصیح ہے. قبر یہ دیکھیے ایک ہے، حرب یہ ایک ہے، قافر یہ ایک ہے، یہاں دیکھو قرب ایک ہے، یہ پھر قبر ہے، پھر دیکھو یہ حرب ہے، پھر ادھر کیا ہے، یہاں پر یہ قبر ہے. اتنے سارے کلمات سب الگ الگ فصیح ہیں، لیکن اس شعر میں ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے، ان کے ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں، ان کو ادا کرنا زبان پر دشوار ہے. اب مجھے چونکہ یہ شعر یاد ہے اس لیے میں آسانی سے پڑھ لے رہا ہوں. قبر حرب بمکان قفر ولیس قرب قبر حرب ولیس قرب قبر حرب قبر. لیکن جو پہلی مرتبہ اس کو ادا کرنا چاہے گا، ہاں اس کے تو دانت ٹوٹ جائیں گے. سمجھ رہے، یعنی ادا کرنا اس کے لیے کیا ہوگا، مشکل ہوگا، دشوار ہوگا. تو اس وجہ سے دشوار نہیں ہے کہ کلمات فصیح نہیں ہے، کلمات الگ الگ فصیح ہے، لیکن ایسے کلمات جمع ہو گئے، را با قاب اور ہا را با اور قاب با را، اس طرح سے ایسے حرف والے ایک ساتھ جمع ہو گئے کہ ان کی وجہ سے زبان پر ادا کرنا دشوار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پورا شعر ہماری مثال ہے، کس چیز کی مثال ہے، تنافر کلمات کی مثال ہے. یہ پورا کا پورا شعر تنافر کلمات کی مثال ہے، کیونکہ یہ کلمات جب ایک ساتھ مل رہے ہیں تبھی جا کر کے زبان پر ان کو ادا کرنا بھاری ہو رہا ہے اور ثقل پیدا ہو رہا ہے. اس کے بغیر نہیں، کیونکہ سب الگ الگ فصیح ہے، سب الگ الگ ہو کر کے بھاری نہیں ہے. جب سب ایک ساتھ جمع ہو رہے ہیں تب جا کر کے اس میں کیا کہتے ہیں، تنافر، یعنی زبان پر ادا کرنا دشوار ہو جا رہا ہے، ثقل پیدا ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سمجھیے کہ یہ جو شعر ہے، یہ شعر کس کا ہے، یہ شعر ایک جنات کا ہے. جنات نے کیا کہتے ہیں، یہ شعر کہا ہے. ہوا یہ ہے کہ حرب ابن امیہ کیا کہتے ہیں، کہیں جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے انہوں نے حرب ابن امیہ نے ایک جنات تھا جو سانپ کی شکل میں تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ سانپ ہے تو اس کو پاؤں سے اپنے جوتے سے روند کر کے مار ڈالا. کس نے؟ حرب ابن امیہ نے. اب حرب ابن امیہ نے جب سانپ کو اپنے جوتے سے کچل کر کے روند کر کے مار ڈالا، حالانکہ وہ حقیقتاً سانپ نہیں تھا، وہ ایک جنات کا بچہ تھا. اب اس جنات کو جب خبر ملی، پتہ چلا کہ حرب ابن امیہ نے میرے بچے کو مار دیا ہے، تو حرب ابن امیہ جب وہاں سے گزرا، یہ مکان قفر سے، تو جنات کو موقع ملا. جنات نے، ہاتف نے اتنا زور سے چیخ ماری کہ چیخ مارنے کی وجہ سے حرب ابن امیہ اس آواز تیز کی وجہ سے کیا ہو گیا، وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا، مر گیا.
کیا ہو گیا؟ وہیں پر اللہ کو پیارا ہو گیا اور وہیں پر وہ مر گیا، ڈھیر ہو گیا۔ اس وقت اس جن نے، جس کو حاطب کہا جاتا ہے، حاطب غیبی نے ایک آواز دی اور یہ شعر پڑھا، وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفِرُ أَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ۔ سمجھ رہے؟ یہ تکمیل الامانی جو اس کی شرح ہے، اس میں ایک اردو کا شعر نقل کیا ہے کہ جس میں کیا ہے؟ تنافر کلمات ہے۔ اردو کا شعر ہے، مجھے یاد نہیں ہے، میں نے وہ شعر لکھ رکھا ہے، میرے سامنے وہ شعر کھلے ہوئے ہیں، میں وہ شعر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ چچا چار کچرے کچے، چچا چار کچرے پکے، پکے کچرے کچے، چچا کچے کچرے پکے۔ یہ اردو کا کیا ہے؟ شعر ہے۔ اب مجھے چونکہ خود یاد نہیں، میں تو دیکھ کر کے بول رہا ہوں، تو مجھے دیکھ کر کے بولنے میں بھی کیا کہتے ہیں، بھاری سا لگ رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر کچا کچے، چچرے کچرے پکے، ایسے کلمات جمع ہو گئے ایک ساتھ کہ ان کا ادا کرنا زبان پر کیا ہو گیا؟ بھاری اور دشوار ہو گیا۔ جبکہ یہ کلمات الگ الگ کیا ہے؟ فصیح ہے۔ یہ کلمات کیا الگ الگ؟ فصیح ہے۔ الگ الگ یہ کلمات کیا ہے؟ فصیح ہے۔ اب میں اتنے کا ترجمہ کراتا ہوں، آپ غور سے دیکھیے، ترجمے پہ دھیان دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ والتنافر، اور تنافر، ان تکون الکلمات، تو یہ ہے کہ کلمات ثقیلتاً، بھاری ہو، علی اللسان، زبان پر، وَإِنْ كَانَ كُلُّ مِنْهَا فَصِیحَةً، اگرچہ ان میں سے ہر ایک فصیح ہے۔ جیسے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ، اور حرب وَهُوَ اسم رجل، ایک آدمی کا نام ہے، نہیں ہے حرب کی قبر کے قریب قبر، کوئی قبر، وصدر البیت، اور شعر کا شروع، بیت کا شروع حصہ، وقبر حرب بمکان قفر، ہے حرب کی قبر، بمکان قفر، ایسی جگہ میں ہے کہ جو جگہ قفر ہے، اے خال عن الماء والکلا، یعنی وہ جگہ خالی ہے پانی سے اور گھاس سے۔ ذکر کیا گیا ہے فی عجائب المخلوقات، عجائب المخلوقات میں، ان من الجن، کہ جنات میں سے ایک قسم ہے، نوعاً ایک قسم ہے، یقال له الحاطب، کہ جس کو حاطب کہا جاتا ہے، فصاحات، اس نے آواز دی، فصاح واحد منہم، تو ان میں سے ایک نے چیخ ماری آواز دی، علی حرب ابن امیہ، حرب ابن امیہ پر، فماتا، تو حرب ابن امیہ مر گیا، فقال ذلک الجنی، تو اس جنات نے، ھذا البیت، یہ شعر کہا، اس جنات نے یہ شعر کہا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریم متى امدحہ والورا معی، یہ دوسری مثال ہے، کہ کیا ہے؟ دوسری مثال ہے تنافر کلمات کی۔ کریم متى امدحہ والورا معی، وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُ وَحْدِی۔ اس شعر میں الورا سے پہلے یہ جو الورا ہے، اس الورا سے پہلے جو یہ واو نظر آ رہا ہے، یہ واو حالیہ ہے، اور خود الورا ترکیب میں مبتدا ہے، اور جو آگے معی نظر آ رہا ہے، معی، یہ دیکھیے معی، یہ معی ترکیب میں الورا مبتدا کی خبر ہے، اور ترجمہ یہ ہے کہ ممدوح ایسا کریم ہے، کریم ایسا کریم ہے، جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں، متا، جب میں امدحہ تعریف کرتا ہوں، تو امدحہ تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ الورا معی، کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، یعنی بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی تعریف کرنے والے، اس کی تعریف کرنے والے۔ وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُ وَحْدِی، اور جب میں اس کی برائی کرتا ہوں، اور جب میں اس کو ملامت کرتا ہوں، برا بھلا ان کو کہنے لگتا ہوں، تو
میں اکیلا ہی ملامت کرتا ہوں، لمتو وحدی، میں اکیلا ہی اس کو کیا کرتا ہوں، ملامت کرتا ہوں۔ یعنی میرا ممدوح ایسا انسان ہے، ایسا آدمی ہے، ایسا کریم ہے کہ ان کے احسانات اس قدر عام ہے، لوگوں پر وہ اس قدر احسان کرتا ہے کہ ساری مخلوق ان کے احسانات سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں ان کی تعریف کرنے لگتا ہوں تو تعریف جب میں کرنے لگتا ہوں، تعریف کرنے لگوں تو ساری مخلوق میرے ساتھ ہو جاتی ہے تعریف کرنے میں، اور سب تعریف کرنے میں میری موافقت کرتی ہے۔ اور جب میں اس کی برائی کرتا ہوں، اس پر ملامت کرنے لگتا ہوں، تو چونکہ اس کی ملامت کا کوئی مقتضا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے کہ ملامت کیا جائے، ملامت کی مقتضی موجود نہیں ہے، اس لیے میں برائی کرنے اور ملامت کرنے میں اکیلا رہ جاتا ہوں، اس سلسلے میں کوئی میرا ساتھ نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری مثال ہے۔ اس شعر میں تمام کے تمام کلمات، کریمون ہے، متا ہے، امدحہ ہے، لمتہ ہے، وحدی ہے، الورا ہے، سب کے سب الفاظ الگ الگ فصیح ہے، لیکن جب ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا گیا ہے تو اس ملانے کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی وجہ سے، اجتماعی طور پر اجتماع ہونے کی بنا پر تلفظ اور ادائیگی ان کی دشوار ہو گئی ہے، اور اس دشواری کی وجہ سے اس کو غیر فصیح کہا گیا ہے۔ اس کو کیا ہے؟ غیر فصیح کہا گیا ہے۔ کریم متا، ایسا کریم ہے کہ جب میں اس کی تعریف کرتا ہوں، امدحہ، تو میں اس کی تعریف کرتا ہوں، والورا معی، در حالہ کہ مخلوق میرے ساتھ ہوتی ہے، وَإِذَا مَا لُمْتُ وحدی، اور جب میں اس کی ملامت کرتا ہوں تو ملامت کرتا ہوں میں تنہا۔ فالواو، تو واو، یہ اگلا صفحہ، فالواو، تو واو، والورا، ورا میں، فالواو فی والورا، تو واو الورا میں، للحالی، کس کے لیے ہے؟ حال والا ہے، وہوا، اور وہ یعنی الورا مبتدا، مبتدا ہے، وخبرہ معی، اور اس کی خبر معی ہے۔ الورا مبتدا ہے اور معی اس کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، امید کے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اگلی بات بتلائی جا رہی ہے، غور سے سنیے۔ وَإِنَّمَا مَثَّلَ مثالین سے، یہ کیا کہتے ہیں یہاں پر، یہاں تک جہاں تک میں نے کیا کہتے ہیں یہ لکیریں کھینچی ہیں اور کیا کہتے ہیں چوکور ہم نے لائن لگائی ہے، اس میں ایک سوال اور ایک اشکال کا، ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مصنف حضرت علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے تنافر کی 2 مثالیں ذکر کی ہیں، جبکہ کلام کے فصیح ہونے کے لیے جن جن عیبوں سے کلام کا خالی ہونا ضروری ہے، ان میں سے ایک عیب ہے ضعف تالیف۔ ضعف تالیف کو جب بیان کیا ہے تو ضعف تالیف کی صرف ایک مثال دی ہے، 2 مثال بیان نہیں کی ہے، تو ضعف تالیف کی ایک مثال کا بیان کرنا تقاضا کرتا ہے کہ تنافر کلمات کی بھی آپ ایک ہی مثال بیان کریں۔ آپ ایک مثال بیان نہ کر کے آپ یہاں پر تنافر کلمات کی 2 مثالیں بیان کر رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ٹھیک ہے، انما مسئلہ مثالین سے اسی اشکال کا، اسی اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ بھائی جو تنافر ہے نا 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تنافر تو یہ ہے کہ اس میں اتنا ثقل ہو، اتنا ثقل ہو کہ ثقل کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، یعنی اس میں کامل درجے کا ثقل ہو، بھاری پن، زبان پر اس کی ادائیگی میں بھاری کا ہونا کامل درجے کا ہو، بہت زیادہ ثقل ہو اس میں۔ اور دوسری قسم وہ ہے، دوسرا وہ ہے کہ جس میں ثقل ہے، زبان پر ادائیگی دشوار ہے، لیکن انتہا درجے کا، کامل درجے کا نہیں ہے بلکہ کم درجے کا ثقل ہے۔
ٹھیک ہے. تو پہلی والی جو مثال ہے وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفِرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرٌ، یہ پہلی والی مثال تنافر کی پہلی قسم کی وضاحت کے لیے ہے، یعنی اس تنافر کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ جس میں تنافر کامل درجے کا ہے، جس کا تنافر انتہا کو پہنچا ہوا ہے. اور دوسری قسم کہ جس میں تنافر ہے، ثقل ہے لیکن کم ہے ہلکا سا، تو اس دوسری قسم کی وضاحت کے لیے دوسری مثال بیان کی ہے، مثال بیان کی ہے. اور وہ دوسری مثال ہے اکریم متا امدحہ والورا معی. کیا ہے؟ والورا معی. پہلی مثال میں ثقل کی جو وجہ ہے، قرب، قبر، حرب، ان سارے الفاظ کا جمع ہونا ہی ثقل کی وجہ ہے، اور اس اجتماع کی وجہ سے، ایسے کلمات کے جمع ہونے کی وجہ سے شعر میں کامل درجے کا ثقل پیدا ہو گیا ہے. اور جو دوسری مثال ہے، دوسری مثال میں امدہ کو مکرر لانے کے ساتھ ہا اور ہا کا جمع ہونا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اس درجے کا ثقل نہیں ہے، اتنا زیادہ ثقل نہیں ہے. اتنا سمجھ گئے؟ شارح آگے فرماتے ہیں کہ دوسری مثال میں ہا اور ہا کا جمع ہونے کی وجہ سے، یعنی بڑی ہا اور چھوٹی ہا، اس کے جمع ہونے کی وجہ سے اگرچہ کچھ نہ کچھ ثقل آیا ہے، لیکن یہ ایسا ثقل نہیں ہے کہ جو فصاحت میں کیا کر دے؟ خلل پیدا کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ ہا اور ہا کا جمع ہونا اگر فصاحت میں خلل پیدا کرنے والا بھاری پن پیدا کرے، ثقل پیدا کرے کہ جو فصاحت میں مخل ہو جائے، تو پھر قرآن میں نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ یہ قرآن میں آیا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ یہ موجود ہے. فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ. ٹھیک ہے، فَسَبِّحُ قرآن میں آیا ہے. یہ دیکھیں یہاں پر فَسَبِّحُ قرآن میں موجود ہے، یہ قرآن میں آیا ہے. اگر بڑی ہا اور چھوٹی ہا کا جمع ہونا یہ ثقل کا سبب ہے، جس کی وجہ سے فصاحت میں خلل پیدا ہوتا ہے، پھر یہ قرآن میں نہیں ہونا چاہیے، پھر قرآن میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. البتہ جب یہ کلمات مکرر ہوئے ہیں تو ان کے مکرر ہونے کی وجہ سے، ڈبل آنے کی وجہ سے ثقل بڑھ گیا ہے. اس ثقل کی وجہ سے کلام فصاحت سے خارج ہو گیا ہے. لیکن پہلا والا جو شعر ہے وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ والا، اس شعر سے کم ثقل ہے. اس کا اندازہ ہر ایک کو نہیں ہوتا ہے، ہر ایک کو اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. جس کو ذوق صحیح حاصل ہے اس کو پتہ چلتا ہے. جیسے کہ مقبل میں آیا تھا وَالضَّابِطَةُ أَنَّهَا هُنَا أَنَّ مَنْ لَهُ ذَوْقٌ صَحِيٌّ، اس طرح کچھ الفاظ آئے تھے، میں بھول رہا ہوں، کہ جس کو ذوق صحیح حاصل ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ کس میں ثقل ہے اور کس میں ثقل نہیں ہے. تو ذوق صحیح والا کہتا ہے کہ پہلے والے شعر میں ثقل زیادہ ہے، انتہا درجے کا ثقل ہے، اور دوسرے والے میں ثقل انتہا درجے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتنا ترجمہ دیکھیے، پھر آگے بتلاتے ہیں. وَإِنَّمَا مَثَّلَ مِثَالَيْنِ، اور مصنف نے دو مثالیں بیان کی. وَإِنَّمَا مَثَّلَ، مثال دی بھی مثالین، دو مثالیں. لأن الاول، اس لیے کہ اول یعنی کیا کہتے ہیں وقرب وقبر حرب بمکان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، یہ والی مثال متناہین فی ثقل، ثقل میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے. وثانی، اور دوسرا یعنی کریم المتا امدح امد، بین السطور میں دیکھیں لکھا ہوا ہے. لأن منشأ الثقل فی الاول، اس لیے کہ اول میں ثقل کی وجہ، فی الاول او منشأ، نشأ ینشأ منشأ، پیدا ہونا، سمجھ رہے ہیں؟ ثقل پیدا ہونا، یہ مصدر میمی ہے. یہ کیا ہے؟ مصدر میمی ہے. منشأ، منشأ کا لفظ جو مصدر میمی ہے. ثقل پیدا ہونا، ثقل موجود ہونا، یا کہیے ثقل کی وجہ، ثقل کا سبب. فی الاول، اول میں
نفس اجتماعی فی الاول اول میں نفس اجتماعی الکلمات، نفس کے معنی صرف، الکلمات اجتماع کے معنی جمع ہونا، صرف کلمات ہی کا جمع ہونا ہے، قرب ہے، قبر ہے، حرب ہے، ان کا جمع ہونا ہے۔ وفی ثانی، اور دوسرے میں اجتماع حروف منہا، کلمات کے کچھ حروف کا جمع ہونا ہے، وہو فی تقریر امدح امدح، اور وہ امدح امدح کا مقرر ہونا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہو فی تقریر امدح امدح، اور وہ امدح امدح میں تکرار کا ہونا ہے، یعنی امدح امدح کا ڈبل ہونا کی وجہ سے سیکھ آیا ہے۔ دون مجرد الجمع بین الحاء والہاء، نہ کہ صرف، مجرد کا کیا ترجمہ کریں گے؟ صرف، نہ کہ صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا، ہا اور ہا کا جمع ہونا ثقل کی وجہ نہیں ہے، کیوں؟ لوقوعہ فی التنزیل، کیونکہ ہا اور ہا کا جمع ہونا قرآن میں واقع ہوا ہے، جیسے فسبحوا، جیسے فسبحوا، فلا یصح القول، تو صحیح نہیں ہوگا کہنا بأن ھذا ثقل، کہ اس جیسا ثقل، اس جیسا ثقل کیا مطلب ہے؟ یعنی ہا اور ہا کے جمع ہونے کی وجہ سے ثقل پیدا ہو، مخل بالفصاحت، فصاحت میں خلل ڈالنے والا ہے، یعنی صرف ہا اور ہا کے جمع ہونے کی وجہ سے فصاحت میں خلل ڈالنے والا کیا کہتے ہیں ثقل پیدا ہوگا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہنا صحیح ہوتا تو قرآن میں پھر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، حالانکہ قرآن میں موجود ہے، تو قرآن میں ہا اور ہا کا جمع ہونا صریح اور واضح دلیل ہے کہ ہا اور ہا کے جمع ہونے کی وجہ سے ثقل پیدا نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے آ رہا ہے، ذکر صاحب اسماعیل، یہ جہاں تک میں نے لکیر کھینچی ہے، لائن لگائی ہے، وہاں تک آپ دیکھیے، یہاں سے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے میں اس بات کی تائید بیان کی گئی ہے کہ صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا، صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا مخل بالفصاحت نہیں ہے، بلکہ اس کلمات کا مقرر لانا جس میں یہ اجتماع ہوا ہے، جس میں ہا اور ہا موجود ہے، فصاحت میں خلل پیدا کرنے والا ہے، فصاحت میں خلل پیدا کرنے والا ہے۔ پھر سے سنیے، کریم المتا امدح و امدح میں جو ایک خلل پیدا ہو رہا ہے فصاحت میں، وہ ہا اور ہا کے جمع ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کلمہ کے ڈبل اور مقرر ہونے کی وجہ سے کہ جس کلمہ میں یہ ہا اور ہا آ رہا ہے وہ ہے، اور وہ امدح کا مقرر ہونا ہے۔ چنانچہ اس واقعے سے اسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا فصاحت میں خلل پیدا کرنے والا ثقل پیدا نہیں کرتا ہے، بلکہ کلمات کا ڈبل آنا ثقل پیدا کرتا ہے، جو اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس واقعے میں ایک آدمی ہے اسماعیل بن عباد، یہ اسماعیل بن عباد جو ہے ان کے شیخ اور استاد ہے شیخ ابن العمید، اور اسماعیل بن عباد فن بلاغت کے مدون اول ہے جو ہے علامہ شیخ عبد القاہر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی شیخ ہے۔ اسماعیل بن عباد کا لقب یہ الصاحب ہے، یہ دیکھیے الصاحب، کیا لقب ہے اس کا؟ الصاحب، اور یہ جو الصاحب لقب ہے، یہ لقب ان کا ہوتا تھا جو بادشاہ کے مصاحبین تھے، بادشاہ کے قریب رہا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اصحاب سلطنت کے لیے اس زمانے میں لفظ صاحب بولا جاتا تھا۔ تو چونکہ اسماعیل بن عباد اصحاب سلطنت تھے، یعنی سلطنت کے کارکن اور آدمی تھے، اس لیے ان کو الصاحب کہا جاتا تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ اسماعیل بن عباد اپنے استاد، یہ اسماعیل بن عباد اپنے استاد ابن العمید، یہ ابن العمید رحمۃ اللہ علیہ کی
خدمت میں گئے، وہ موجود تھے اور ان کے سامنے انہوں نے ایک قصیدہ پڑھا، کچھ اشعار پڑھے۔ وہ یہی اشعار تھے کہ جو اشعار دوسری قسم کے ثقل کی مثال میں بیان کیے گئے ہیں۔ کریم متا امدحہ امدحہ والورا معی وَإِذَا مَا لُمْتُهُ لُمْتُ وحدی، یہ اشعار پہنچے۔ تو جب اسماعیل بن عباد اس شعر پر پہنچے، یعنی کریم المتا امدحہ امدحہ پر، تو جو استاد ہے ابن العمید انہوں نے کہا کہ اسماعیل، تمہاری نظر میں اس شعر میں تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ تو اسماعیل بن عباد نے کہا کہ حضرت مجھے تو اس شعر میں کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے، سوائے اس کے کہ اس شعر میں امدحہ امدحہ کے بعد دوسرے شعر میں ادامہ لمتو لمتو کہا ہے، جبکہ مدح کا مقابلہ لام سے نہیں ہوتا ہے، زم سے ہوتا ہے۔ بس مجھے یہ عیب نظر آتا ہے اس میں، اس کے علاوہ اور کوئی عیب نظر نہیں آتا ہے۔ تو استاد ابن العمید نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور عیب ذہن میں ہو تو بتاؤ، میں اس کے علاوہ کچھ اور سننا چاہتا ہوں۔ تو صاحب اسماعیل بن عباد کہنے لگے کہ حضرت مجھے کوئی اور عیب نظر نہیں آتا ہے، میرے ذہن میں کوئی اور عیب یہاں اس میں نہیں ہے۔ تو استاد نے کہا پھر یہ جو ہا اور ہا کا جمع ہونا ہے، چھوٹی ہا اور بڑی ہا کا جمع ہونا ہے، یہ چھوٹی ہا اور بڑی ہا کا جمع ہونا حروف حلقیہ میں سے ہے یہ دونوں، اور حروف حلقیہ کے اجتماع کے ساتھ امدح و امدح کا تکرار، یہ موجب ثقل ہے۔ کیا ہے یہ؟ موجب ثقل ہے، یہ موجب ثقل ہے۔ اس کی وجہ سے کیا آیا ہے؟ ثقل آیا ہے، اس کی وجہ سے ثقل پیدا ہوا ہے، اور ایسا ثقل پیدا ہوا ہے کہ کلام کو حد اعتدال سے نکالنے والا ہے۔ اسی وجہ سے کلام میں تنافر آ گیا، اور تنافر پیدا ہونے کی وجہ سے یہ شعر غیر فصیح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غیر فصیح ہو گیا۔ جب استاد ابن العمید کی یہ بات سنی تو صاحب اسماعیل بن عباد نے استاد کی بڑی تعریف کی، کہنے لگے حضرت آپ نے کمال کر دیا، ٹھیک ہے، تعریف کی۔ تو یہاں دیکھیں اس شعر میں کہ استاد ابن العمید نے عیب بیان کیا کہ اس شعر میں عیب یہ ہے کہ امدحہ امدحہ مکرر ہے۔ دیکھیں جو میں نشان لگا رہا ہوں وہاں اس بات کا بیان ہے، اور صرف امدحہ امدحہ کا مکرر ہونا نہیں بلکہ ہا اور ہا کو جمع کیا گیا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے۔ تو اگر تنہا ہا اور ہا کا جمع ہونا سبب تنافر ہوتا، موجب ثقل ہوتا، تو پھر امدحہ امدحہ کا مکرر ہونے کو بیان نہیں کرتے۔ انہوں نے ہا اور ہا کے جمع ہونے کے ساتھ ساتھ امدحہ و امدحہ کا مکرر ہونا بھی بیان کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ہا اور ہا کا جمع ہونا موجب ثقل نہیں ہے، موجب ثقل نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے تنافر کلام میں آتا نہیں ہے، اس شعر میں تنافر پیدا ہوتا نہیں ہے، بلکہ تکرار ڈبل جب لایا گیا ہے تب تنافر پیدا ہوا ہے۔ اب آپ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ذکر صاحب اسماعیل بن عباد، صاحب اسماعیل بن عباد نے ذکر کیا ہے کہ انہو انشدہ، کہ انہوں نے یعنی اسماعیل بن عباد نے انشدہ ہادی القصیدہ، یہ اشعار پڑھے بحضرت الاستاد ابن العمید، استاد ابن العمید کے سامنے یا موجودگی میں۔ فلما بلغ ھذا البیت، پس جب اسماعیل بن عباد پہنچے ھذا البیت اس شعر پر، بلغا کا فاعل اسماعیل بن عباد ہے، قال له الاستاد، تو استاد ابن العمید نے ان سے کہا هل تعرف فیہ شیئا من الحجنۃ، کیا تم پہچانتے ہو فیہ اس شعر میں شیئا من الحجنۃ کوئی عیب کوئی برائی؟ قال، تو استاد صاحب اسماعیل بن عباد نے کہا نعم، ہاں میں جانتا ہوں، ایک برائی جانتا ہوں۔ کیا ہے وہ برائی؟ مقابلۃ المدح باللوم،
کہ مدح کا مقابلہ لوم سے ہے، جی ہاں مدح کا مقابلہ لوم سے، وَإِنَّمَا يُقَابَلُ بِالذَّمِّ أَوِ الْحِجَا، مدح کا مقابلہ تو کیا جاتا ہے ذم یا ہجا سے، وَإِنَّمَا يُقَابَلُ، اور مدح کا مقابلہ کیا جاتا ہے بالذم، ذم سے، او الحجا یا ہجا سے۔ فقال الاستاذ، تو استاد ابن العمید نے کہا غیر ھذا اریدو، اس کے علاوہ میں مراد لے رہا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی اور عیب مراد ہے۔ فقال الصاحب، تو الصاحب اسماعیل بن عباد نے کہا لا ادری غیر ذالک، اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم۔ فقال الاستاذ، تو استاد ابن العمید نے کہا ھذا التکریر فی امدحہ امدحہ، یہ تکرار کا ہونا امدحہ میں مع الجمع بین الہاء والہاء، ہا اور ہا کے جمع کرنے کے ساتھ، دیکھ لیجیے یہاں پر دونوں چیزیں ذکر کی ہے، امدحہ کا مقرر ہونا اور ہا کا جمع ہونا بھی، وہما، اور یہ دونوں کے دونوں یعنی ہا اور ہا، من حروف الحلقی، حروف حلقی میں سے ہے، خارج عن حد الاعتدال، حد اعتدال سے خارج ہو جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، نافر کل التنافر، تنافر ہو جاتا ہے مکمل طور پر۔ فاثنى علیہ صاحب اسماعیل بن عباد، تو صاحب اسماعیل بن عباد نے اس بات پر اپنے شیخ اور استاد ابن العمید رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کی، کیا کی ہے؟ تعریف کی ہے۔ بس آج اتنا ہی۔